بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک 60 سالہ شخص نے روڈ پر اکلیم سے لفٹ مانگی تو اس نے موٹر سائیکل روکی اور بٹھا لیا۔ راستے میں اس شخص نے پوچھا، آپ کہاں تک جا رہے ہیں؟ اکلیم نے کہا، شاہراہ فیصل۔ اس شخص نے کہا، مجھے بھی وہاں لال کوٹھی تک جانا ہے، اگر ہو سکے تو اتار دے۔ اس نے کہا، مجھے وہاں سٹاپ کا نام نہیں پتا، زندگی میں پہلی بار جاب کا انٹرویو دینے جا رہا ہوں، اس علاقے کو نہیں جانتا۔ اس شخص نے پوچھا کہ کہاں ہے انٹرویو؟ اس نے بتایا کہ نرسری کے سامنے ایک پلازا ہے، وہاں۔ اس شخص نے کہا، مجھے بھی وہیں اتار دینا۔ اس نے اپنا نام عبد المعید بتایا۔ اس نے بتایا ان کی کمپنی سرکاری پروجیکٹس پر کام کرتی ہے اور یہ انجینئر ہیں۔ ٹریفک کے شور کی وجہ سے زیادہ بات نہ ہو سکی، مگر بوڑھے شخص نے اتنا ضرور کہا کہ اگر انٹرویو میں کامیابی چاہتے ہو تو کمرے میں داخل ہوتے وقت انٹرویو لینے والے شخص کے سر پر ٹھنڈا پانی ضرور ڈال دینا۔ پتہ نہیں اس بات سے اس کا کیا مقصد تھا، مگر نوجوان نے مذاق ہی سمجھا۔ اسٹاپ کے سگنل پر موٹر سائیکل رکی۔ اسٹاپ کے سگنل پر موٹر سائیکل رکی، برابر میں ایک اور موٹر سائیکل رکی تو پیچھے سے ایک موٹر سائیکل ان کی موٹر سائیکل سے ٹکرا گئی۔ اکلیم موٹر سائیکل سمیت نیچے گر گیا۔ ارد گرد کے لوگوں نے اٹھایا۔ اکلیم نے غصہ دکھایا، دوسرے موٹر سائیکل والے نے معذرت کی کہ بریک نے کام نہیں کیا۔ اکلیم اپنے پیچھے بیٹھے معید صاحب کو ڈھونڈنے لگا، لیکن وہ کہیں نظر نہ آئے۔ جس موٹر سائیکل والے نے ٹکر ماری اور جو ادھر ادھر لوگ تھے انہوں نے بھی کہا کہ ہاں تم اکیلے تھے۔ خیر، اس نے سوچا ہو سکتا ہے صاحب کہیں بیچ میں اتر گئے ہوں۔ اس کو انٹرویو میں جلدی تھی، اس نے انٹرویو دیا اور اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ کمپنی کو اس کی گرافک ڈیزائننگ بہت پسند آئی اور جاب پر رکھ لیا۔ اگلے دن یہ صبح آفس کے لیے نکلا اور ٹریفک کے سگنل پر رکا تو اچانک ایک آدمی اس کی موٹر سائیکل کے پیچھے بیٹھا تو یہ چونک گیا، دیکھتا ہے کہ معید صاحب ہی تھے۔ انہوں نے پیچھے بیٹھے مذاق کے انداز میں شکایتی لہجے میں کہا، مجھے چھوڑ گئے تم؟ اکلیم نے کہا، میں موٹر سائیکل سے گرا، جب اٹھا تو آپ نہیں تھے۔ انہوں نے کہا لگایا اور کہا، نظر کا دھوکا ہوگا، تم گرے پھر بھی میں وہیں تھا، لیکن تم اٹھے اور نکل گئے۔ اکلیم نے کہا، ارے نہیں بھائی، میں 2 منٹ تک وہیں رہا، آپ نہیں تھے۔ سگنل کھلا اور شاہراہ فیصل لال کوٹھی کے بالمقابل روڈ پر رک گیا۔ معید صاحب شکریہ ادا کرنے کے لیے نیچے اترے اور پیدل چلنے والوں کے برج کی طرف چل دیے۔ اکلیم نے ان کو گھوم کر جاتے دیکھا۔ ایک دن معید صاحب اس کو اسی جگہ کھڑے ملے۔ اس نے موٹر سائیکل روکی اور لفٹ کی آفر کی، وہ بیٹھ گئے۔ اس نے ان کی کمپنی کا نام پوچھا۔ ان کی کمپنی کا نام گلوبل کنسلٹنٹ تھا۔ اس نے کہا کہ آپ کو آپ کے آفس کے سامنے اتار دوں گا، بعد میں ٹیپو سلطان کے برج کے نیچے سے گھوم کر آ جاؤں گا۔ اس دن اس نے لال کوٹھی کی پچھلی گلی میں اتارا جہاں بنگلور میں ان کا آفس تھا۔ یہ بھی کبھی کبھار ملتے اور معید صاحب کو ان کے آفس کے سامنے اتارتا اور باہر کھڑے گارڈ سے مسلسل آنے جانے کی وجہ سے دعا سلام ہو جاتی۔ اس کو معید صاحب کی شخصیت بہت ہی پراسرار لگتی تھی، کیونکہ اس نے ان کو کبھی گارڈ یا باہر کھڑے لوگوں سے سلام دعا کرتے نہیں دیکھا تھا، نہ لوگوں نے بھی کوئی ری ایکشن دیا۔ ایک دن اس کو یہ سٹاپ پر ملے اور کہا کہ مجھے تم سے کچھ گرافکس کا کام ہے، اور اسے لے کر قریبی چائے کے ہوٹل پر بیٹھ گئے۔ ایک فائل کھولی اور بتایا کہ یہ فلائی اوور برج ہے جس کی کنسٹرکشن ہماری کمپنی کے پاس تھی۔ یہ وہی برج ہے جو 12 سال پہلے گرا تھا اور 30 لوگوں کی جان چلی گئی تھی۔ جب فلائی اوور گرا تو تحقیقات ہوئی، جب یہ بن رہا تھا تو میں نے اس کی خامی تلاش کی کہ یہ خطرناک ہوگا۔ اس فائل میں سب موجود ہے، ہماری کمپنی کے مالک کو بھی بتایا۔ یہ وہ خط ہے اور ای میل کا پرنٹ بھی ہے، لیکن کنٹریکٹر کے ساتھ ہماری کمپنی بھی کرپشن میں شامل تھی، جبکہ ہماری کمپنی کا فرض تھا کہ وہ گورنمنٹ کو رپورٹ کرے کہ ناقص کام ہو رہا ہے۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا، فلائی اوور گر گیا۔ بس تم برج کا یہ ڈیزائن بناؤ اور سب کچھ بتانا کہ جو فائل میں نے چھپا کر رکھی ہے اس کے ساتھ یہ ڈیزائن لگا ہے، اور سب فائل کھولے۔ معید صاحب نے اس کے بارے میں سب کچھ بتایا کہ ڈیزائن کیسا ہوگا۔ یہ دیکھ کر وہ اٹھ کر نکل گئے۔ ہوٹل کا بیرا آیا اور اس نے کہا، یہ کپ بھی اٹھا لوں؟ مگر اس میں چائے ہے۔ اکلیم نے کہا، اس میں چائے نہیں ہوگی، میرے ساتھ جو صاحب تھے انہوں نے چائے پی لی تھی۔ بیرے نے ادھر ادھر دیکھا اور کہا، یہاں تو آپ اکیلے تھے اور سب فائل کھولے ہوئے تھے۔ یہ سن کر عقیل ڈر گیا، اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے بیرے سے کہا، کیا واقعی کوئی نہیں تھا؟ بیرے نے کہا، ہاں کوئی نہیں تھا۔ اکلیم کو دیکھنے والا منظر تھا۔ اس نے فائل اٹھائی اور معید صاحب کے آفس آیا اور گارڈ کے پاس آ کر کہا،
میں جن صاحب کو یہاں چھوڑتا ہوں ان کو جانتے ہو؟ گارڈ نے اس کو دیکھا اور کہا، میں بھی یہی پوچھنے والا تھا کہ کسی دن آپ آئیں گے تو پوچھوں گا کہ آپ یہاں روز رک کر مجھے سلام کیوں کرتے ہیں؟ اب اکلیم اندر سے خوفزدہ ہوا، اس پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ اس نے بتایا کہ میں کمپنی کے معید صاحب کو چھوڑتا ہوں۔ اس نے کہا، کوئی معید صاحب نہیں ہے، وہ 1 سال پہلے سے یہاں ہے، کسی معید صاحب کو نہیں جانتے۔ کلیم نے کہا، مجھے کسی پرانے ملازم سے ملوا دیجیے۔ گارڈ نے اندر جا کر اس کو بلایا کہ ایک بوڑھا شخص جو چپراسی کی یونیفارم میں تھا۔ اس نے بتایا کہ معید صاحب تو 12 سال پہلے انتقال کر چکے ہیں، وہ بھی ہارٹ اٹیک کی وجہ سے۔ یہ سنتے ہی ساکت ہو گیا، الفاظ حلق میں رہ گئے۔ اس نے بمشکل کہا، آفس وغیرہ میں کوئی ان کی تصاویر ہیں؟ چپراسی نے کہا، آفس وغیرہ میں تو نہیں، لیکن مجھے تاریخ یاد ہے کیونکہ اس دن پولیس آفس میں آئی تھی اور معید صاحب سمیت ہماری کمپنی کے مالک اور اکاؤنٹنٹ صاحب کو لے گئی تھی۔ اگلے دن سارے اخبارات میں کہانی چھپی تھی۔ چپڑاسی سے اس نے تاریخ نوٹ کی، سیدھا لائبریری پہنچا اور اس تاریخ کے اخبار نکالے تو اس میں سے اسے خبر مل گئی، معید صاحب کی تصاویر بھی ساتھ۔ یہ خبر اکاؤنٹنٹ اور کمپنی کا مالک چھوٹ گیا اور کنسلٹنٹ انجینئر کو کانٹریکٹر کے کہنے پر جو مفرور ہے غلط رپورٹ بنائی اور کہا جاتا ہے کہ پولیس تشدد برداشت نہیں ہوا اور ہارٹ فیل ہو گیا۔ عموماً ایسی کمپنیز میں قربانی کا بکرا کمزور اور شریف لوگ ہی بنتے ہیں۔ یہ خبر پڑھتے ہی اس پر خوف طاری ہوا، وہ لائبریری میں ساکت کھڑا رہا اور قدم بوجھل ہو گئے۔ اسی وقت اس کے موبائل پر کال آئی تو کال کرنے والے نے کہا، میں معید بات کر رہا ہوں۔ یہ سنتے ہی اس کی حالت اور خراب ہوئی، زبان کانپنے لگی۔ دوسری طرف سے بھی آواز آئی، تم میرا کام کرو، کل اس کیس کا فیصلہ ہے اور میں نہیں چاہتا کہ مرنے کے بعد بھی مجرم کہلاؤں۔ میری یہ فائل لے کر تم عدالت میں جاؤ اور یہ فائل کسی بھی طرح جج کو دے دو۔ لائبریری کے ہال سے یہ بھاگتا ہوا نکلا، موٹر سائیکل سٹارٹ کی اور گھر کی طرف جانے لگا۔ گھر پہنچا تو بری طرح کانپ رہا تھا۔ گھر میں سب سمجھے کہ اس کو بخار ہے، دوا دے کر اس پر کمبل ڈال دیا۔ یہ خوف میں تھا، اس کو سردی لگ رہی تھی، کب اس کی آنکھ لگی پتہ نہ چلا۔ اپنی والدہ کی آواز پر آنکھ کھلی، شام کے شام کے 4 بجے سے سوئے 8 بج گئے، اگر طبیعت صحیح نہیں تو گھر پر رہو۔ اب اس پر غنودگی تھی اور اس کی نظر اپنے بیگ پر پڑی جس میں فائل تھی۔ یہ جلدی سے اٹھا، اپنے لیپ ٹاپ پر ڈرائنگ بنائی، پرنٹ آؤٹ نکالا، گھر سے نکلا، عدالت پہنچا اور پوچھتے ہوئے کمرہ عدالت کا پتہ کیا جہاں اس کیس کا فیصلہ ہونا تھا۔ اس کو نہیں پتا تھا کہ کیسے کسی قانونی کیس میں مداخلت کرتے ہیں۔ اندر موجود کچھ میڈیا والوں سے پوچھا، یہ فلائی اوور کیس ہے؟ اس نے کہا، جی یہ فلائی اوور کیس ہے۔ اس نے کھڑے کھڑے آواز لگائی، جج صاحب اس کیس پر میرے پاس کچھ ثبوت ہیں۔ پوری عدالت اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ حج نے پیشکار کو اشارہ کیا اور پیشکار نے اپنی طرف بلا لیا۔ اس نے فائل دی اور جو جج کے سامنے رکھ دی گئی۔ جج نے فائل دیکھی اور دونوں وکلاء کی طرف بڑھا دی۔ سرکاری وکیل نے فائل دیکھی اور جج کو کہا، مائی لارڈ یہ جھوٹا ثبوت نہیں۔ کمرہ عدالت میں بیٹھے کچھ لوگوں نے اسے غصے سے دیکھا اور اپنے وکیل سے بات کی تو وکیل نے جج کو کہا، مائی لارڈ آج فیصلہ ہے، میرے کلائنٹ پچھلے 12 سال سے عدالت کا چکر لگا رہے ہیں۔ اس نے کہا، انصاف کے لیے اس ثبوت کو دیکھنا ہوگا۔ جج نے اکلیم کو کہا، اپنا بیان اور شناختی کارڈ جمع کرائیں۔ فیصلے کی تاریخ آ گئی۔ اکلیم اپنے گھر میں بیٹھا ٹی وی پر دیکھ رہا تھا۔ خبر تھی کہ فلائی اوور کیس میں نیا موڑ۔ عبد المعید نامی مرحوم مجرم کے ای میل اور ڈرائنگ سے پتہ چلا ہے کہ کنسلٹنٹ کمپنی نے اپنے انجینئر کے پلان اور ڈیزائن کو نظر انداز کیا اور خطرے کی آگاہی کے باوجود تعمیر جاری رکھی۔ اس ڈرائنگ سے روگردانی کرنے پر کروڑوں روپے ہڑپ کیے گئے۔ یاد رہے، کنسلٹنٹ انجینئر گرفتار ہوئے ہیں اور پولیس کی حراست میں حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے جاں بحق ہو گئے تھے۔ اکلیم نے ٹی وی بند کیا اور موٹر سائیکل نکالی، چوک پر کھڑا ہو گیا جہاں پہلی دفعہ معید صاحب ملے تھے۔ یہ تھوڑی دیر وہاں کھڑا رہا اور پھر موٹر سائیکل لے کر چائے کے ہوٹل میں بیٹھ گیا۔ وہی بیرا آیا اور عظیم نے کہا، 2 چائے۔ اس دفعہ دوسری چائے نہیں بچی تھی، کسی نے پی لی تھی۔